بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں اور آپ نے پڑوسی کا اکرام کرنے کے متعلق حکم دیا ہے، اور میں ایک ساتھ دونوں کی طرف ہدیہ بھیجنے کی قدرت نہیں رکھتی، تو ان دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں تاکہ میں پڑوسوں کا اکرام کرنے والوں میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے اس کی طرف ہدیہ بھیج دو۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہدیہ دینے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ فی زمانہ لوگوں کا حال اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ عبادات اور معاملات وغیرہ میں پہلے عمل کرتے اور بعد میں علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کی ضرورت بھی اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ جب اپنا نقصان نظر آ رہا ہو، ورنہ جب تک فائدہ ہو رہا ہو تب تک حصول علم کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بہت نصیحت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، علم۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا لیکن آپ نے مجھے علم کا بتایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، علم کے ساتھ قلیل عمل کثیر ہے اور جہالت کے ساتھ کثیر عمل قلیل ہے۔ مفسر شہیر، محدث کبیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہدیہ دینے کی وجہ پڑوسی ہونا ہے، لہٰذا جس قدر پڑوس مضبوط ہوگا اتنا ہی ہدیہ کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ پڑوس کا قریب ہونا دروازے سے ہوتا ہے، چھت اور دیوار سے نہیں۔ اگر ایک شخص کے مکان کی دیوار اور چھت تو ہمارے مکان سے ملی ہو مگر دروازہ دور ہو، اور دوسرے کی نہ چھت ملی ہو نہ دیوار مگر دروازہ قریب ہو، تو زیادہ قریب یہ دوسرا ہی مانا جائے گا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ دروازے کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے زیادہ خلط ملط رہتا ہے، اور ایک کو دوسرے کے درد غم میں شرکت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، والجار ذی القربی والجار الجنوبی۔ کنز الایمان، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے۔ اس حدیث میں قریب والے پڑوسی کو ہدیہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دور والے پڑوسی کو بالکل نہ دو، مطلب یہ ہے کہ سب کو دو مگر قریب کو ترجیح دو۔ پڑوسی کو ہدیہ دینا اس کا اکرام کرنے میں داخل ہے۔ جو عمل اعلیٰ اور اولیٰ ہو اسے ترجیح دینی چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ پڑوسی کو ہدیہ دینا سنت ہے اور اس کی علت پڑوسی ہونا ہے۔ پڑوسی کے قریب ہونے کا دار و مدار دروازے پر ہے، چھت اور دیوار پر نہیں۔ ہدیہ سبھی پڑوسوں کو دینا چاہیے، البتہ قریب والے پڑوسی ترجیح دی جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے اور انہیں ہدیہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔
بارگاہ الہی میں اعلیٰ مرتبے والا کون ہے؟ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس ساتھی کا ثواب اور مرتبہ زیادہ ہے جو اپنے ساتھی کو نفع پہنچانے اور اس سے اذیت دور کرنے کے معاملے میں اچھا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں اس پڑوسی کا اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ زیادہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی افضل ہوگا، اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین ساتھی اور پڑوسی وہ ہے جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے لیے برا ہو۔ علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، ساتھی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کے ساتھ دینی یا دنیاوی صحبت ہو، خواہ وہ ادنا درجے یا اعلیٰ درجے کا ہو یا مساوی درجے کا ہو۔ یوں ہی سفر کی حالت میں اس کے ساتھ صحبت ہو یا اقامت کی حالت میں ہو۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس میں ساتھی کی خیر خواہی کرنا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا، اس سے بری باتوں سے روکنا اور اچھی راہ دکھانا سب داخل ہیں۔ یاد رہے کہ عبادات اور معاملات دونوں کو درست کرنا ضروری ہے، البتہ عبادات کو درست کرنے سے زیادہ اہم معاملات کو درست کرنا ہے، کیونکہ عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی وہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا، جبکہ حقوق العباد میں اللہ عز و جل نے خود ہی یہ اصول بنا دیا کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کرے وہ بھی معاف نہ فرمائے گا۔ اور معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پڑوسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ درپیش رہتا ہی ہے، کیونکہ اس کا گھر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، جیسا سلوک اپنی اولاد سے کرتے ہیں ویسا ہی اس کی اولاد سے کریں، اس کی عزت و ذلت کو اپنی عزت و ذلت سمجھیں، اور جو چیز اس کی عزت پر حرف آنے اور تذلیل کا باعث بنے اسے دور کریں، یہاں تک کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہو تو اس کے بھی دین و اسلام میں مقررہ حقوق ادا کیے جائیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی یہودی تھا، وہ اپنے بال بچوں کو گھر میں چھوڑ کر سفر پر چلا گیا۔ رات کے وقت یہودی کا بچہ روتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس کی ماں سے پوچھا، بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی، گھر میں چراغ نہیں ہے اور بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھرتے اور اسے روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیتے۔